بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں مذکور مصری فرعون کی اصلیت کیا تھی؟ کیا وہ ایک طاقتور اور پرجلال بادشاہ تھا یا پھر محض ایک لنگڑا اور نفسیاتی مریض؟ کیا فرعون کے ماں باپ واقعی آپس میں سگے بہن بھائی تھے؟ ان سب سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے دینے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل آقِ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ مستند دینی معلوماتی اور سچے اسلامی تاریخی واقعات پر مبنی ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ پیارے دوستو، منفتح بن رامسیس ثانی بحیرہ احمر میں غرق ہونے والا فرعون، جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے کر بھیجا گیا۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں دو فرعونوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جس کے زمانے میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر پہنچے تھے اور جو بالآخر غرق ہوا۔ موجودہ زمانے کے محققین کا عام خیال یہ ہے کہ پہلا فرعون رامسیس دوم اور جس فرعون کا غرق ہونے میں ذکر ہے وہ رامسیس دوم کا بیٹا منفتح تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان پر ہر طرح کے ظلم کرتا تھا۔ 1491 قبل مسیح میں جب فرعون مصر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا کہ انہیں ختم کر دے، اور اچانک ایسا مقام آیا کہ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر میں مارو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور اتنا کھلا راستہ بن گیا کہ پوری بنی اسرائیل کی قوم اپنے مال و اسباب سمیت یہاں سے گزر گئی۔ مگر جب فرعون مصر نے، جو کہ خود کو خدا کہتا تھا، وہ اور اس کے لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس آ کر مل گیا اور سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ اس طرح سے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینکا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا، اور یوں آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش کو پہچان کر موجودہ فرعون کے دربار میں اطلاع کی۔ اس طرح فرعون کی لاش کو محل پہنچا دیا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان و شوکت احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ کمال کا اتفاق ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت صرف ایک وہی قوم تھی جسے مسالے لگا کر لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس قوم نے شاید اسی دن کے لیے یہ سب سیکھا تھا۔ فرعون مصر کی لاش کو مسالہ لگا کر محفوظ کرنے کے عمل کے دوران ان سے غلطی ہو گئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی، تو مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی تہ کو صاف کیے بغیر ہی اس کی لاش کو مسالے لگا کر تابوت میں بند کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بہت سارے انقلاب دیکھے، وقت کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کے مقبرے بھی زمین کی تہ کے اندر چھپ گئے۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیر کردہ شان و شوکت ہی لوگوں کے ذہنوں کے اندر رہ گئی، اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعہ کے 2000 سال کے بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانوں کی عبرت کے لیے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ پاک نے واضح طور پر فرمایا
کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی سچائی پر تمام مسلمانوں کو یقین تو تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش بھلا کہاں محفوظ کی گئی ہوگی، اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، کون اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ذرا آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ قرآن پاک کی تمام آیات میں سے اگر صرف یہ ایک آیت مبارکہ بھی یا پھر خود اللہ کا یہ دعویٰ نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جاتا تو غیر مسلم کفار کے سامنے مسلمان کس منہ سے باقی قرآنی آیات کا دفاع کرتے؟ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، اسی لیے ہر دور کے اندر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ایک ایک لفظ کو منوایا ہے۔ 1871 میں مصر کے الکوب کرونیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتا تھا کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ موجود قیمتی نوادرات یعنی سونا، چاندی، ہیرے اور موتی وغیرہ چرا سکے۔ یہ دریائے نیل کے کنارے تابیسیہ کے مقام پر بیٹھا منصوبہ بنا رہا تھا کہ جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا تو اس نے یہ جگہ کھودنی شروع کر دی۔ اس دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی کھدائی کی گئی تو 1891 کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے، جہاں ان کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پوری دنیا میں خلبلی مچ گئی۔ اس کی تصدیق کے لیے پوری دنیا کے آثار قدیمہ کے ماہر اور سائنسدان مصر کی طرف چل پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف اس ایک فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی، جس نے اسے گلنے سڑنے سے بچا کر اسے محفوظ رکھا۔ اس تصدیق کے بعد فائنلی اسے فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں یہ ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس سے مدد کی درخواست کی تاکہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹ کے ذریعے اس کی موت کی اصل وجہ کو بھی معلوم کیا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے تمام اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے اعلیٰ افسروں کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ جی ہاں دوستو، فرعون کی لاش کا استقبال کسی زندہ عظیم بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے اسے سلامی دی اور اس کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر مورس بوکائے، جو مذہبی طور پر کرسچین تھے۔ جب مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اجزاء کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم کے اندر سمندری نمکیات ابھی تک موجود ہیں، یعنی یہ کنفرم ہو گیا کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر نمکیات پائے جاتے ہیں۔ بحیرہ احمر میں ڈوبنے کے بعد اس کی لاش پھول کر سمندر پر تیرنے اور کنارے پر فرعونوں تک پہنچنے میں کافی وقت لگا ہوگا۔ اس دوران اس کے گوشت پوست میں سمندری پانی کا نمک جذب ہو گیا ہوگا۔ یہ نمک اس کی لاش کو حنوط کرتے وقت خارج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 3000 برس کے دوران میں یہ رفتہ رفتہ اس کے جسم سے خارج ہو کر ایک تہ کی صورت میں جم گیا
اور جب پٹیاں کھولی گئیں تو نمک اس پر جمع ہوا پایا گیا۔ مگر ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی، یہ سوچنا اپنے آپ میں بہت ہی حیرت انگیز سوال ہے، کیونکہ ایسے عظیم بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستروں پر خوبصورت لباسوں میں سونے چاندی ہیرے موتیوں کے ساتھ جڑے اعزاز کے ساتھ دفن کیے جاتے، اور یوں مرنے اور دفن ہونے کے بعد بھی ان کی شان و شوکت اسی طرح قائم رہتی جیسے زندہ بادشاہوں کی۔ ڈاکٹر مورس کے لیے بھی یہ ایک حیرت کی بات تھی، اور اسی تجسس میں اس نے ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے درج ہیں۔ اسے پتا تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ کیونکہ وہ ایک سائنسدان تھا، اس لیے اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی، جس نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت کا ترجمہ لفظ بے لفظ سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر اسے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہوا ہے۔ ان قرآنی آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا اور صرف ایک ہی جانب تھا کہ تجھے ہم مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ ڈاکٹر مورس نے جب اس قرآنی آیات کا ترجمہ پڑھا تو بے اختیار بول اٹھا کہ بالکل قرآن سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پیارے ناظرین، قدیم مصر کے اس فرعون کو عام طور پر ایک ایسے بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے کہ جو بڑے ہی روب و جلال والا تھا اور مضبوط جسم کا مالک تھا، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنسدانوں اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے مل کر مصر کے اندر فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود ڈھانچے پر جدید ٹیکنالوجی سے ریسرچ کی اور سپر کمپیوٹر کی مدد سے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم کے خد و خال کی تصویر کو تیار کیا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون کس قدر نازک جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے باپ اور اس کی ماں کے ڈی این اے کے نمونوں سے یہ ثابت ہوا کہ اس کے ماں باپ آپس میں سگے بہن بھائی تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی کمزوریوں، خامیوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے ماں باپ کا آپس میں دراصل بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ یہ فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا۔ اس وقت کے رسم و رواج کے مطابق ہر فرعون کی لاش کے ساتھ شاہی استعمال میں رہنے والی کچھ چیزیں بھی ساتھ دفن کر دی جاتی۔ فرعون کی لاش عبرت کے لیے ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ آج انٹرنیٹ پر اخباروں، ٹی وی چینلز پر کروڑوں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا پسندیدہ کلمہ خیر ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔